ذکر تو نہیں آتا کہ وہاں پر جنابی جا کے قربانی کر لو. مجلسی کا ذکر آتا ہے میرے ساتھیوں, قرآن مجید میں پھر اس کو لو نا. یہاں پر تو قربانی کی جگہ پر پہنچ جاؤ. کون سی جگہ ہے, کس کا ذکر آ رہا ہے؟ تمہیں حج کرنا ہے, بیت اللہ شریف کرنا ہے, بیت عتیق کا ذکر آتا ہے, یہ کعبہ کا لفظ آتا ہے. تو کیا کعبے میں قربانی ہوگی, کیا بیت عتیق میں قربانی ہوگی؟ نہیں, مینا میں ہوتی ہے. مینا کا ذکر نہیں ہے. اب پھر حدیث کا سہارا لوگی. حدیث کو تو مانتے نہیں. اگر حدیث کا سہارا لینا ہے تو میرے آقا کے باقی فرمان بھی تو حدیث سے مان لو نا. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا, من وجد الساعہ, جس شخص نے وسعت پائی, ولم یضح فلا یقربن مصلانا, جس کے بعد وسعت ہوئی اور اس نے قربانی نہ کی تو ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. پیارے بھائیو, یہ کلام, ایسا کلام اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چیز کسی پر فرض ہو یا واجب ہو, تب یہ ایسا کلام کیا جاتا ہے. قربانی پوری دنیا میں مسلمان کریں گے. کیوں کریں گے؟ لوگوں کو گوشت کھلائیں گے. کس کو گوشت کھلائیں گے؟ غیر مسلموں کو. نہیں, غیر مسلموں کو نہیں کھلانا بالکل. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ قربانی کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا, یہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ایک نبی کی سنت ہے اس کی قربانی کا. کوئی سنت کیا ہے؟ انہوں نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا. وہ تو اللہ رب العالمین نے میٹھا رکھ دیا نا اس کی جگہ, ورنہ تو آپ کام کر گئے تھے. یہ میرے خلیل کی سنت ہے. یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام پر بیٹوں کو بھی ذبح کرنا پڑے تو کر دو. بیٹوں کی قربانی اگر رب کی طرح اگر چاہیے اور ضرورت پڑ جائے تو دریغ مت کرنا. اس کا گوشت غیر مسلموں کو مت کھلانا, مسلمانوں کو کھلانا, کیونکہ یہ یاد مسلمانوں کے لیے ہے اور غیر مسلموں کے لیے نہیں. کھلانے والا جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو, کھانے والا بھی قربان ہو. غیر مسلموں کو یہاں پر کیا گنجائش ہے؟ نہیں جناب, نہیں. آپ ایک گائے کے اندر 7 حصے رکھ دیتے, خون تو ایک ہی بہایا گیا. ایک اونٹ میں آپ نے 7 حصے رکھ دیے, خون تو ایک ہی بہایا گیا. جیسے ایک بکرے کی ایک قربانی ہوتی ہے, اسی طرح یہاں پر بھی ایک ہی بندے کی ہونی چاہیے قربانی. اپنے قیاسات کو اپنی جیب میں رکھو. بات وہی چلے گی جو میرے نبی نے فرمائی ہے. امام محمد کیا فرماتے ہیں؟ امام محمد فرماتے ہیں, ہم تو اندھے نابینا ہیں. بینا تو دیکھنے والی تو صرف ہمارے نبی کی ذات ہے. حضور نے فرمایا اس طرح کرو, ہم نے کہا اس طرح کریں گے. حضور نے فرمایا اس طرح کرو, ہم نے کہا اس طرح کریں گے. ہمیں کیا پتا کس طرح کرنا ہے, نبی بتاتا ہے اور ہم کرتے ہیں. اس لیے ہدایہ میں یہ حدیث پاک جب روایت کی انہوں نے فرماتے ہیں, ما روی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ عن 7 والبدن عن 7. آگے لکھتے ہیں ولا نصف فی الشاۃ فبقي على اصل القياس. کہتے ہیں قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ جب ایک جانور کا خون ہے, چاہے جتنا بڑا بھی جانور ہے, ایک کی قربانی ہونی چاہیے. مگر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. میرے آقا نے ایک گائے میں 7 حصے رکھے, ایک اونٹ میں 7 حصے رکھے. کہتے ہیں قیاس بکری تک رہے گا, باقی میں قیاس نہیں چلے گا. وہاں پر حضور کا امر اور حضور کی حدیث چلے گی. کیسے چلے گی؟ پیارے بھائی, میں نہیں چلاتا, یہ اونٹنیاں خود چلاتی ہیں. یہ اونٹ خود چلاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا حضور علیہ السلام 10 ذی الحجہ کا موقع ہے, اور قربانی کا دوسرا دن ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے 5 یا 6 اونٹنیوں کی قربانی کی.
میرے آقا جب اونٹیوں کے پاس پہنچے نا، اللہ، اونٹیوں کے بعد جب میرے اور آپ کے نبی جب پہنچے، ہر اونٹنی جو ہے اپنی گردن آگے کرتی تھی، یا رسول اللہ کہ مجھے پہلے ذبح کیجیے، حضور مجھے پہلے ذبح کیجیے، حضور مجھے پہلے ذبح کیجیے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے پیارے بھائیوں۔ اس پر کیا کہا پیارے بھائی، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف۔ ہمارے شیخ نے فرمایا، یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے، اور شمال ترمذی چیزیں پڑھایا کرتے تھے، یہ شعر پڑھ رہے ہوتے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگی ہوئی ہوتی تھی۔ ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، بامید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد۔ فرماتے ہیں کہ تمام صحرا کی اونٹ کی ہرنیاں جو ہیں اپنے سروں کو اپنی ہتھیلیوں پر لیے گھومتی ہیں، اس امید پر کہ کس روز اور کس جگہ کا ہمارا محبوب ہمیں شکار کرنے کے لیے آ جائے۔ ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، بامید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد۔ پیارے بھائیو، میرے آقا حضور علیہ السلام اصل بینا تو حضور کی ذات ہے، حضور نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ اب ہم ایام تشریق آ رہے ہیں، صبح سے نماز فجر اندر آناف تکبیرات تشریق شروع، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہودی بچہ تیار ہے نا؟ جماعت کے ساتھ نماز، تکبیرات تشریق کوئی نہیں چھوڑنی۔ ہمارے شیخ کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ جو شخص نویں کی فجر سے لے کر 13ویں کے عصر تک جو شخص یہ تکبیرات تشریق مکمل کرتا ہے اور ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ نماز، اور اس کے بعد آخر میں جو بھی دعا کرتا ہے رب العالمین اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ تکبیرات تشریق کہاں سے آئیں؟ جبریل امین جس کو دمبا لے کر آ رہے تھے، پکار رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دمبے کو دیکھا فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ کھلنے اور مہمان اور امتحان میں کامیابی کی بات کہا وللہ الحمد۔ پیارے بھائیو، یہ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ یہ تو اللہ کے مقدس بندوں کا وہ کلام ہے جو انہوں نے رب کی تعریف کی ہے۔ تکبیرات عیدین ادا کرو کس طرح؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پیارے بھائیو، یہ پورا کا پورا حج جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقدس بندوں کے چلنے پھرنے گھومنے پھرنے پڑھنے کا نام ہے، اور کیا ہے؟ تم تو مانتے نہیں ہو اس چیز کو، اللہ کے بندوں کے کلام کو نہیں مانتے ہو تو مجھے یہ تو بتاؤ۔ اللہم انی اسألک، ابھی پڑھا نہیں پڑھا؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی۔ اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک۔ ذرا ایک بات کرنے لگا ہوں پیارے بھائی، اس میں آپ نے مجھ سے بہت تقریر سنی ہے، مگر آج جو نقطہ پیش کر رہا ہوں پہلے کبھی پیش نہیں کیا۔ اللہم انی اسألک، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بمحمد النبی الرحمہ، تیرے بمحمد النبی الرحمہ، اپنے نبی مکرم سراپ رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ یا محمد، اے محمد عربی، انی قد توجہت، میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں۔ میں کہا آپ کے وسیلے سے، حضور کو مخاطب کر کے بندہ کہتا ہے حضور میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف۔ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اس مشکل میں اللہم فشفعہ فی، میں نے نبی کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے، نبی کی دروازے پر جانے والا خالی نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ واما السائل فلا تنہر،
جب ہم نے عرض کر دیا ہے تو انہیں رب کی بارگاہ میں پھر اب وہاں سے ہو کے رب کی طرف متوجہ ہو گیا. اس کو اب امتی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے نبی نے کہا بھی ہے یا نہیں کہا. ہم نے تو یہ عرض کیا اے محمد عربی ہم نے آپ کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں عرض کر دیا ہے. اب رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, امتی کہتا ہے یا اللہ تو اپنے حبیب کی سفارش کو میرے حق میں قبول کر لیں. اب اسے کس نے بتایا کہ قبول کر لیں گے, سفارش کی ہے؟ پیارے بھائی اس کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل آئے خالی نہ جائے. ہم نے حضور کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے, حضور نے سفارش کر دیا. اب ہم رب کس بارگاہ میں عرض کریں گے؟ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ نہیں, ایک نقطہ جو پیش کرنے لگا ہوں اس نقطے کو ذرا سنو. یہ کہتے ہیں جناب علی یا محمدوں کی روایت جو ہے ضعیف ہے, فلانا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بڑی کہتے ہیں یہ لفظ نہیں ہونا چاہیے. حضور کے وسیلے کی یہ دعا جو ہے علامہ ابن تیمیہ نے کو ضعیف لکھا تو صحیح بھی تو لکھا, ہم نے تو پورا کلام کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح میں نہیں جاتا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ترمذی شریف میں یہ روایت ہے نہیں ہے, مانتے ہو نا؟ ترمذی شریف تو 300 سال سے پہلے 200 کچھ کی ہے نا یہ لوگ تو, ٹھیک ہے نا. یہ پیارے بھائی یہ تو متقدمین میں ہے نا. پیارے بھائی یہ تو مجھے بتاؤ, جب سے یہ حدیث لکھی گئی اس شخص سے تو بات چلے گی نا کم از کم. اس سے پہلے کہ چلو تم جو کہتے ہو کہتے رہو, اس وقت سے لے کر آج تک یہ جو ہے نا یہ دوسرے فرقے کو نکال دو. کیا کسی محدث نے اپنی حدیث کی کتاب میں, کیا کسی مفسر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ گزرتے چلے آئے, کیا کسی نے اس حدیث کے بارے میں یہ کلام کیا کہ یہ جملہ چونکہ مشرکانہ ہے اس لیے بولنا ناجائز ہے؟ اصل چیز یہ ہے, میری بات پر غور کرو پیارے بھائی. وہ بات اصل میں یہ ہے, یہ حدیث چل رہی ہے نا, کہتے ضعیف ہے وغیرہ ہے, یہ ہے وغیرہ وغیرہ کہتے رہو, لیکن یہ حدیث آئی تو ہے نا. حدیث ضعیف کہہ دو یہ یا محمد کا کلمہ ٹھیک نہیں ہے, حضور کے وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے, حدیث ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ کہہ دو. جو کہہ سکتے ہو کہہ دو, ہم تمہاری بات کا انکار نہیں کرتے. لکم دینکم ولی دین, تمہارا مذہب تمہارے ساتھ, ہمارا مذہب ہمارے ساتھ. لیکن مجھے یہ تو بتاؤ جن کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے, کیا اس کتابوں کے اندر کیا اس مصنف نے یہ لکھا کہ یہ حدیث میں اس لیے تسلیم نہیں کرتا کیونکہ یہ مشرکانہ کلمات ہیں؟ کیا امام ترمذی نے جب یہ حدیث درج کی تھی کیا ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ میں حدیث لکھ رہا ہوں تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے, ورنہ شرک والی حدیث لکھیں گے وہ؟ امام ابن ماجہ شرک والی حدیث لکھیں گے؟ اس بات پر ذرا غور کر لو بھئی. حدیث صحیح ہو یا غلط ہو ایک الگ معاملہ ہے. یہ تمہارا دین تمہارے ساتھ, میرے شیخ فرمایا کرتے تھے حدیث ضعیف نہیں ہوتی, لوگوں کا ایمان ضعیف ہے. اصل میں امام ترمذی جیسا امام لکھ رہا ہے یہ حدیث اپنی کتاب میں, تم کہتے ہو ضعیف ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے, اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے. مجھے بتاؤ امام ترمذی نے درج کیا یا نہیں کیا اس حدیث کو؟ اگر وہ مشرکانہ کلمات مانتے ہوتے درج کرتے کبھی؟ امام ترمذی کا عقیدہ تو وہی ہے نا جو آپ کا اور میرا عقیدہ ہے نا. امام ابن ماجہ کا تو وہی عقیدہ ہے نا جو آپ کو اور میرا عقیدہ ہے. میرے بھائیو, مشرکانہ حدیث بھی کبھی لکھ سکتا ہے کوئی مسلمان آدمی؟ جانتا ہے کہ مشرکانہ کلمات ہیں, حدیث بھی کو غلط ہے, حدیث کے اندر مشرکانہ کلمات آ سکتے نہیں ہیں, تو جناب یہ حدیث صحیح ہو سکتی نہیں ہے, یہ ضعیف تو ضعیف, یہ تو من گھڑت حدیث ہوگی, یہ تو موضوع حدیث ہوگی. تو ایسی صورت میں اس حدیث کو صرف ضعیف کہنے سے گزارا نہیں ہوگا. اگر جو لوگ یا محمد کہنے کو ناجائز کرتے ہیں وہ اس حدیث کو موضوع قرار دیں, صرف ضعیف ہونے سے گزارا نہیں ہوگا. پیارے بھائیو, اگر ایک کلمات شرکیہ ہیں تو ضعیف حدیث کیا گزارا کیسے ہوگا؟ یوں کہ حدیث موضوع ہے, حضور نے کہا ہی نہیں ہے. ضعیف کیسے کہتے ہو اس کو؟ موضوع کہنا پڑے گا. وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے, موضوع تو کہنا پڑے گا نا. بات سمجھ آئی نہیں ہے آپ کو؟ یہ نقطہ آج آپ کو سمجھانا تھا. بہت بڑی بات کہہ دی پیارے بھائیوں.
عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے اور گھوڑے کے لیے چابک کافی ہوتا ہے. عاقل را اشارہ کافی است و اسب را چابک کافی است. میرے ہوش سنیے فارسی پڑھا جاتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. میرے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن میں قربانی کا خون جب زمین پر گرتا ہے اس سے قبل اللہ کے نزدیک مقام مقبولیت میں پہنچ جاتا ہے. اور عید کے روز جو روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس سے زیادہ پیارا روپیہ، پیارا پیسہ، پیارا مال کوئی نہیں رب کے نزدیک. روپیہ تو ہمیں نہیں کہتے نا، سب میں مال ہے. پیارے بھائی بس صرف ایک حدیث سن لو، اس کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. یہ تو اتنا مواد ہوتا ہے اس پر کہ پیارے بھائی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اور پیارے بھائی سچی بات کہتا ہوں، خدا کی قسم حقیقت کہتا ہوں، حقیقت کہتا ہوں. اگر مجھے اس بات کی تسلی ہو جائے نا کہ میری یونیورسٹی جو ہے یہ لوگ مل کے بنا دیں گے اور مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سچی بات کہتا ہوں، میں سوائے تحریری کام کے کوئی اور کام ہی نہ کروں. میں تو بیٹھتا ہوں اس کام پر. میں تو محفل میں یہاں نکلوں، آپ لوگوں کی زیارت کروں، ملاقات کروں، یہ کام کروں، جامعہ پڑھانے کے بعد بس بیٹھ جاؤں اور یہی کام کروں. یہ تو مجھے اس دین کے معاملے نے مجھے گھیرا ہوا ہے. بے شمار مدارس کا چلانا، یونیورسٹی کا بنانا، انوار روم کے ایک ایک چیز کو دیکھنا. صحیح بات کہتا ہوں میرے بھائیوں، میرے شیخ نے مجھ پر علمی بڑا کرم کیا ہوا ہے. حقیقت کے بڑا کرم کیا ہوا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد خف میں تھا، بیٹھا ہوا تھا. کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی یہ دونوں آئے، آ کے سلام عرض کیا. عرض کی یا رسول ہم آپ سے ایک سوال کرنے آئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تم کرو یا میں تمہارا سوال کروں؟ حضور جانتے ہیں، حضور اگر آپ کر دیں گے تو ہمارے ایمان کو مزید تقویت ملے گی. حضور ہمارا دل اور ٹھنڈا ہو جائے گا کہ ہم نے جس نبی پر کلمہ پڑھائے سبحان اللہ، دیکھو آج انہوں نے ہماری دل کی باتیں بھی اس طرح بیان فرما دی. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ میرے آقا نے فرمایا تم یہ سوال کرنے آئے تھے، تم یہ سوال کرنے کے لیے آئے تھے کہ جب ہم اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہوں اور بیت اللہ شریف کا طواف کرو تم لوگ، تو اس میں تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ تم نکلو گھر سے بیت اللہ شریف کا طواف کرو، تمہیں اس کا کیا اجر ملے گا؟ اور طواف کے بعد 2 رکعتیں جو پڑھنے کا کیا اجر ہے؟ اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا کیا اجر ہے؟ اور وقوف عرفہ کا کیا اجر ہے؟ اور رمی جمار کرنے کا کیا اجر ہے؟ اور قربانی کرنے کا کیا اجر ہے؟ اور سر منانے کا کیا اجر ہے؟ اور اس کے بعد پھر طواف زیارت کا کیا اجر ہے؟ انصاری نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہمیں ذات کی قسم ہے کہ حضور ہم آپ سے یہی سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا. اب میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اب سنو، جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے لیے روانہ ہوتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم رکھنے اور اٹھانے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہاری ایک نیکی لکھ لیتا ہے، ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے، ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے. اور جب تم طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہو تو تمہیں اولاد اسماعیل میں اگر کوئی غلام ہو چکا ہو اس کو جتنا آزاد کرنے کا ثواب ملے گا تمہیں اتنا ثواب ملے گا. پھر میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا تم
جب تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہو تو تم 70 غلام آزاد کرنے کا تم اجر پاتے ہو. 70 غلام صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا. جب تم زوال آفتاب کے بعد میدان عرفات میں وقوف کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان اور دنیا کی طرف آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے یہ میرے بندے جگہ جگہ سے مشکلات اور پریشان میں انتہائی تکالیف کا سفر برداشت کر کے یہاں پر آئے ہیں. ان کے بال گرد آلودہ ہیں، انہوں نے بڑی مشقت کا سفر کیا ہے، یہ میری رحمت اور میری مغفرت کی امید رکھتے ہیں. سو اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں اور سمندر کے جھاگ کے مساوی بھی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا. میرے بندو، عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاؤ اور تمہاری بھی مغفرت ہوگی، اور جب تم ادھر نکلو گے تو تم جس کی مغفرت کی دعا کرو گے وہ بھی بخشا جائے گا. پھر جب تم رمی جمار کرو گے، کنکریاں مارو گے، تو ہر کنکر کے بدلے میں تمہیں ایک کبیرہ گناہ تمہارا معاف کر دیا جائے گا، اور تمہاری قربانی تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کی جائے گی. اور جب تم سر منڈاتے ہو تو ہر بال کے بدلے میں ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا اور ایک نیکی لکھ دی جائے گی. انصاری نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کسی کے گناہ کم ہو تو وہ کیا کرے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا پھر اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ذخیرہ کر دی جائیں گی، پھر اس کی نیکیاں ذخیرہ کی جائیں گی. سبحان اللہ. اور جب تم اس کے بعد طواف زیارت کرو گے، تم اس حال میں طواف کرو گے کہ تمہارا کوئی گناہ نہ ہوگا. پھر ایک فرشتہ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا، جا اثر نو عمل کر، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. وہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. پیارے بھائیوں، اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے. اس میں بات سمجھنے کی ہے کہ مقام ابراہیم کے بعد جب نفل پڑھو گے تو ایک غلام جو کہ بنی اسماعیل سے، اولاد اسماعیل سے کوئی شخص اگر غلام بنا لیا جائے، اس کو آزاد کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا. اس کو وہاں سے کیوں جوڑا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر نماز پڑھ کر آ رہے ہونا تو اتنا بڑا ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے. اولاد اسماعیل تو اولاد اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. میرے بھائیوں، الحمدللہ عید آ چکی. آج کی رات بڑی ہی بابرکت رات ہے. آج حج کی رات ہے. بڑی بابرکت رات ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا 10 ذی الحجہ تک اس کا ہر دن رمضان مبارک کے دل کی مانند اور اس کی ہر رات لیلۃ القدر کے مساوی ہے. اور آج ہم یہاں درود پاک کی محفل موجود ہیں. پچھلا جمعہ جو گزرا وہ بھی ہم یہاں پر موجود ہیں. اور دن جمعے کا پیارے بھائی حج اکبر، سبحان اللہ، وہاں پر تو حج اکبر ہوا نا. حج اکبر کیوں ہوا؟ کیوں اس کا نام حج اکبر رکھا گیا جو جمعے کے دن ہو؟ کیونکہ میرے نبی نے جو حج کیا وہ جمعے کے دن کیا، اور جمعے کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے مساوی ہے. پیارے ساتھیوں، میں کیا عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہمیں کیا کچھ عطا فرمایا ہے. اے سنیو، جتنا خدا کا شکر ادا کرو کہ ہم اس کے محبوب کی امت ہیں، اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے. رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب پر فضل و کرم فرما اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. بس وہ میری بات حدیثیں ضعیف تھیں اور مشرکانہ کلمات تھے،
تو ان کو حدیث کو صرف ضعیف کہنے سے گزارا نہیں ہوگا، موضوع کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. اور موضوع کہو پھر دیکھو علماء حدیث کیا گھڑنتی بناتے ہیں. علماء حدیث میں علماء حدیث جو علماء ہیں اس کی کیسے گھڑنتی بناتے ہیں. حدیث موضوع ہے نہیں، تم نے موضوع کہا ہو، ضعیف کہنے سے گزارا نہیں ہوگا. بات میں آئی نہیں ہے یہ آپ کو، ٹھیک ہے نا. پیارے بھائی یہ بات ذہن میں رکھ لو. اگر یہ حدیث اگر ایسی مشرکانہ حدیثیں ہیں تو امام ترمذی کو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی، علامہ ابن ماجہ کو زیب نہیں دیتی تھی کہ اپنی کتابوں میں درج کریں. اور پھر ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد اور آج تک علماء آتے چلے آئے، جہاں پر اب نکالنے والے آئے ہیں، حدیثیں نکالنے والے ہیں. آپ اس سے پہلے تو پڑھنے اور پڑھانے والے آئے.